خلیفۃ امام ائمہ الہدی وامام اہل سنت مجدد الاعظم دینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وجميع اهل السنه والجماعه دائما ابدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک امتحان پیش اللهم صل على سيدنا محمد المعلم الكرم وآله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آپ تمام حضرات کو ہجری سن 1429 کا اسلامی نیا سال مبارک کو اللہ تبارک و تعالی پورے سال برکتیں عطا فرمائے، زمینی و آسمانی بلاؤں سے محفوظ معمون فرمائے. مولا کریم سب کی روزیوں میں، عمر میں، تندرستیوں میں برکتیں عطا فرمائے، گھروں میں امن و امان اور سکون عطا فرمائے. سیدنا امام حسین اور تمام شہداء کربلا کے سمجھے کو خیر مولا کریم ہر آفات حرجی و کماوی سے محفوظ معمول فرمائے اور خوب کامیابیاں عطا فرمائے. ہم اور آپ نواز مرتبہ سید الشہداء حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. آج یہ پہلی محفل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں قدرتی نجات کرائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہداء کربلا کے پیغام سے ہم سب کو ملامت فرمائے. میں آپ حضرات کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں. یہ اور بات ہے کہ محرم کے تعلق سے غالباً 5 سال کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور پورا سال مجھے نجات والوں سے لڑائی لڑنی پڑی ہے، تب جا کر کے 1 سال کے لیے چھٹی ہوئی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ بھی تذکراتوں میں کہا جائے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں التصبیح نصف الایمان. جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن آدھا ترازو سبحان اللہ کے ثواب سے بھر دیا جائے گا. اگر آپ بولا کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جگہ کچھ اور حدیثیں دوسری سننے کو ملے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتنی 1-2 منٹ میں بھی کچھ اور سننے کو ملے ورنہ روزانہ پھر ایک حدیث کو سنانی پڑے گی. بولتے رہیں گے انشاءاللہ. بڑی پیاری نعت ہمارے مسجد کے خطیب و امام مولانا قاری جاوید صاحب نے سنائی. مجھے ایک بات یاد آئی، اور نعت جو ہے وہ ایک عاشق کی دل کی دھڑکن ہے، اس کے دل کی آواز ہے. نعت سننا تو سنت مصطفی ہے، مگر نعت کہنا وہ سنت کبریاء ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں نعت کے چند اشعار لائے تو محبوب الہی نے فرمایا خسرو خود لکھتے ہو مگر سامی نے تو خوب کہا. پھر حضرت امیر خسرو دوبارہ کوشش کر کے اور اچھی محنت کر کے آئے. حضرت محبوب الہی کہتے ہیں کہ خسرو خود لکھا ہے مگر شیخ سعدی نے جو لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ اس کا جواب نہیں ہے. حضرت امیر خسرو تیسری مرتبہ محنت کر کے آئے اور پھر لکھا، پھر پیش کی پیر و مرشد کی بارگاہ میں. حضرت محبوب الہی کہتے ہیں خسرو بہت اچھا لکھتے ہو مگر شیخ سعدی کی اس ربائی کا جواب نہیں ہے. تو حضرت خسرو کہتے ہیں کہ اس میں ہے کیا؟
تو ہر نعت لکھنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ اور اچھی محنت کروں، اور اس میں حسد کا مادہ نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ اپنی کاوش اور اچھی کوئی کروں کہ تینوں مرشد سے دان حاصل کروں۔ ایک رات حضرت امیر خسرو آپ دیکھتے ہیں، مولانا آواز سے کہہ دو، اور کبھی تو میرے خسرو ایسا خواب دیکھتے تھے، ہاں ہاں ہاں، کہ خدا کے جلوے کو بھی دیکھتے اور شمع مصطفیٰ کو بھی دیکھتے اور کہتے کہ شب جائے کہ من بودن، خدا خود یاد آیا مجھے، عادل بھائی، خدا خود میرے مجلس بود اندر نام مقام خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودن، خدا خود میرے مجلس بود۔ اب ایسے عاشق خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کبار بھی ہے، خلفائے راشدین بھی ہیں، اور حضرت شیخ سعدی حضور کو پنکھا جل رہے ہیں، اور آقا اشارے سے فرماتے ہیں صحابی سناؤ، حضرت صحابی سناتے ہیں بڑا بڑا ہو جا بے کمالی ہی، پنکھا جل رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، اور پھر جب ختم کی یہاں کرنے والی والی ہی اور یہاں سن چکے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی نے یہ تین مصرے کہے تھے، بڑا ہوگا بھی کمالی ہی، کشفت ہجا بھی جمالی ہی، اگونت جمیع خصالی ہی، چوتھا مصرا نہیں مل رہا تھا، آپ نے سرکار نے فرمایا صحابی کیوں نہیں کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھائی آقا نے مکمل فرمائی ہے، تو اب حضرت شیخ سعدی سے آگاہ فرماتے ہیں صحابی اور سناؤ، پھر سنائے گا، پھر سناؤ، کوئی شعر پسند آتا ہے ہم کہتے ہیں مکرم شاہ، یہ بھی حضور کی سنت ہے، سعدی پھر سناؤ، سعدی پھر سناؤ، سناتے رہے، اتنے میں حضرت امیر خسرو کی آنکھ کھلی تو صبح پھر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ سعدی کا جواب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ ایسے ہی ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ نعت لکھے، مگر جس کا جیسا عشق اور جس کی جیسی استطاعت، اگر دنیا کا کوئی عاشق ہے تو اپنے انداز سے لکھتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر کاش میرے پاس سونا ہوتا تو سونے سے اپنے محبوب کی جو ہے خوبصورتی اور اس کی اوصاف سب لکھتا، مگر اگر عاشق رسول ہے تو حضور کے اوصاف لکھنے ہیں، تو ان کی تمنا کیا ہے کہ کس قلم سے لکھیں؟ پہلے زمانے میں خصوصاً اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی یہ جو قلم چلتے تھے وہ لکڑی کے چلتے تھے، درخت کی لکڑی ہوتی تھی، تو اب کس لکڑی سے لکھیں؟ تو اعلیٰ حضرت تمنا کرتے ہیں کہ طوبا میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نام نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ آپ لوگ سمجھے کہ اسری نہیں بولو گے، مگر میرے پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ احمد کہتے ہو سبحان اللہ، تو سمجھانے میں بھی مجھے بتایا کہ آپ لوگ کیا رہے ہیں۔ تو اس درخت کو کہتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں جو محل ہے، اور حضور کے جنتی محل میں ذہن میں جو درخت ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اس درخت کا نام طوبا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس قلم سے لکھوں اور کن سے مانگوں، یہ قلم کن سے مانگوں؟ تو چونکہ آقا کریم نے حضرت حسان بن ثابت کو یہ دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ روح القدس جبریل امین سے حسان کی مدد فرما۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ نعت خوانان رسول اور مداحان رسول کو حضور نے رحمت دی ہے، حضور نے دعا دی ہے کہ جبریل امین ان کی مدد فرمائیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جبریل امین سے میں مدد مانگتے ہوئے وہ قدم مانگ رہا ہوں، وہ لکڑی مانگ رہا ہوں جو طوبا میں سب سے اونچی، کہتے نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نام نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شام۔ اور اگر یہ قلم مل گیا تو پھر اب دوسرا پھر کون سا لکھنا ہے؟ تو کہتے ہیں مولا گلبن،
رحمت زہرا، صدیق ان کی گلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر ایک اس کی شان۔ یہی اہل سنت کی پہچان ہے کہ محرم کی محفلیں تو دوسری جگہوں بھی ہوتی ہے، شیعوں میں بھی ہوتی ہے، مگر وہاں شروعات جو ہے وہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پر، خصوصاً تینوں صحابہ پر گالیوں سے ہوتی ہے، اور اہل سنت فرماتے ہیں بے ادب وہ صاحب فرقے کو سنا دیں اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے لیے ایک ہی شعر میں سب کو لے لیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے مولانا بلند حضور رحمت کے درخت ہیں اور اس کے سایہ فاطمہ الزہرا ہیں، حسین اس کی کلیاں پھول ہیں، اور صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر ایک اس کی شان۔ بولو سارے موضوع اس میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ ان کو فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا سینٹر اپنے محبوب کی بارگاہ کو بنایا ہے، بولو بنایا ہے، اور سب سے زیادہ اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضرت جبریل امین اور انبیاء کرام کی بارگاہ میں، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں تقریباً 12 مرتبہ گئے، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں 18 مرتبہ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 129 مرتبہ، اور ہمارے نبی کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ۔ مولانا جاوید صاحب وہ شعر کیا ہے؟ استاد علم فرماتے ہیں بے لقائے یار گر ان کو چین آ جاتا، اگر یوں نہ آتے جبریل بار بار کدرا چھوڑ کر۔ استاد زمان فرماتے ہیں کہ اگر حضرت جبریل امین کو حضور کے دیدار سے چین آ جاتا تو چند مرتبہ آ جانا کافی تھا، آخری 129 مرتبہ وہ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مگر حضور کی بارگاہ میں اس سے زیادہ 500,000 نہیں 24,000 مرتبہ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں چین ہی نہیں آتا تھا، سدرا پہ جو ایک مرتبہ دیدار کر لیا۔ بے لقائے یار جو انہیں چین آ جاتا، اگر یوں نہ آتے جبریل بار بار سدرا چھوڑ کر۔ وہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ قلت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کے کونے کونے کو چھانا، آدم کی بارگاہ میں بھی گیا، موسیٰ علیہ السلام کے جلال و جلال کو دیکھا، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا، مگر آقا آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پورے سدرا والے چمن جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے گا نہ پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور ساری نعمتوں میں 4 نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ کون سی نعمت؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبوت ایک نعمت ہے، صدیقیت، شہادت اور صالحیت، یہ 4 نعمتیں ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ چاروں نعمتیں بھی جن کو ملی ہے وہ بھی حضور کے در ہی سے ملی ہے۔ نبیوں کو نبوت بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے در کو ملی ہے۔ بول بات صحیح ہے کہ صدیقوں کو صداقت ملی ہے تو حضور کے در سے ملی ہے، اور کل سب کو جنت ملے گی تو بھی حضور کے در سے ملے گی۔ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے، نبی کو سارے پل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، تو وہ بھی حضور کے در سے ملے گی۔ تو نبوت نبیوں کو حضور کے در سے ملی، صدیقیت صدیقوں کو حضور کے در سے،
صالحین کو صالحیت حضور کے چلتے، تو شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملی؟ توجہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مرتبہ، جو نعمت حضور کے در سے ملی ہے جس کو بھی، تو وہ نعمت حضور میں ہے۔ نبوت و رسالت نبیوں اور رسولوں کو ملی اس لیے کہ حضور میں نبوت و رسالت بولو ہے۔ صدیقین کو صداقت ملی، حضور میں صدیقیت ہے۔ صالحین کو صالحیت ملی، حضور میں صالحیت ہے۔ حضور تمام صالحین کے سردار ہیں، تو شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملی؟ اگر یہ کہا جائے کہ کہیں اور سے ملی تو یہ خدا کی مشیت کے خلاف ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور کے در سے ملی تو ماننا پڑے گا کہ شہادت بھی حضور میں ہے۔ بولو ہے نا، شہادت بھی حضور میں ہے، اور حضور شہید نہیں ہوئے تو پھر کیسے ماننا؟ توجہ ہے، دھیان ہے، تو بات آگے بڑھو۔ شہادت حضور میں ہے، مگر کیسے؟ میں پہلے آپ کو بتا دوں، شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری اور ایک جہری۔ ہتھیار سے، بھالے سے، تلوار سے اگر شہادت نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ زہر وغیرہ سے ہو اور انتقال ہو جائے تو یہ شہادت فطری ہے، اور ہتھیار سے ہو تو یہ شہادت جہری ہے۔ کیا ہے اس میں مت سمجھ آئیے؟ اب ان دونوں شہادتوں کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ شہادت فطری کی ابتدا ہے زہر کھانا، ٹھیک ہے، اور انتہا ہے اس کی وجہ سے موت کا ہونا، ٹھیک ہے۔ شہادت جہری کی ابتدا ہے میدان جہاد میں پائے جانا، جسم کا زخمی ہونا، ہاتھ میں تلوار ہونا، غزلے میں موجود ہونا، یہ اس کی ابتدا ہے، اور انتہا ہے کہ اس کی وجہ سے موت کا ہونا۔ اب حضور کے اندر دونوں شہادتوں کی ابتدا موجود ہے کہ ذرا بلند آواز سے کہہ دو، ہے؟ شہادت فطری یہ خیبر کے موقع پر حضور تشریف فرما ہے، اور یہودن نے حضور کی بارگاہ میں گوشت بھیجا، اتنا زہریلا تھا، اتنا زہریلا تھا کہ ایک صحابی نے ساتھ میں کھایا، ان کا تو انتقال ہو گیا اور حضور نے بھی کھایا۔ بولو زہر اندر گیا کہ نہیں گیا؟ مگر حضور کا اس سے وصال نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ادھر مسئلہ وعدہ ہے اللہ یعصمک من الناس، کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کوئی آپ کو قتل کرے یا شہید کرے، اللہ نے حفاظت دی ہے اپنے ذمہ کرم میں، تو اب یہ انتہا نہیں پائی گئی مگر یہ ابتدا تو پائی گئی کہ نہیں؟ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، حضور کا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے۔ جنگ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے کہ نہیں؟ حضور زخمی ہوئے کہ نہیں؟ غار مبارک میں رستہ مبارک میں لوہے کی کڑیاں چوری کے نہیں؟ پیشانی مبارک زخمی ہوئے کہ نہیں؟ پتا چلا شہادت جہری کی ابتدا پائی گئی، مگر کسی میدان میں حضور کا انتقال نہیں ہوا، اب شہید نہیں ہوئے، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے اللہ یعصمک من الناس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ابتدا تو پائی گئی مگر انتہا بھی ہونی چاہیے، انتہا بھی ہونی چاہیے، مگر ادھر رب کا وعدہ ہے، اس لیے ان دونوں شہادتوں کی انتہا کے لیے کسی ایسے دو کو سنا جائے جو حضور کا غیر نہ ہو، اپنا ہو، حضور کا غیر نہ ہو، اپنا ہو، اور ایسا اپنا ہو کہ دونوں کو ملا دیا جائے تو تصویر مصطفیٰ ہو جائے۔ حضرت مولا کائنات کو فرماتے ہیں ان الحسن كان اصبح النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر الى الراس والحسين ما كان اصبح النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اصبح من ذلك۔ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن حضور کے سینے سے لے کر سر تک مشابہ، اور میرا بیٹا حسین سینے سے پاؤں تک حضور کے مشابہ، دونوں کو ملاؤ تو تصویر مصطفیٰ سامنے آ جائے۔
فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابے، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جانوں میں ہے ایمان ہونا، اور پاک شکلیں پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ تو لڑکا نور کا۔ اور فرماتے ہیں معلوم نہ تھا سایہ شان ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہی ذات حسنین، تنقیر نے اس سارے کے دو حصے کیے، آگے سے بنے ہیں حسن اور آگے سے حسین۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہادت سری کے لیے حضور کے لمبے جگر امام حسن کو چنا، اور شہادت جہری کی انتہا کے لیے امام حسین کو چنا، تاکہ یہ دونوں شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ اس لیے شہیدوں کو جو شہادت ملی ہے وہ بھی وہاں کے در سے ملی ہے۔ آئیے اب ہمیں جو ہے ان واقعی کربلا سے، شہیدوں کے واقعے سے، صحابہ کرام کے واقعے سے ہمیں کیا ملا، ہمیں ترتیب تک کیا لینا ہے؟ بولو قرآن میں بھی قصے ہے کہ نہیں؟ بولو ہے، قرآن میں بھی ہے نا قصے؟ ہے، اگلی امتوں کے قصے ہیں، نبیوں کے قصے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ سب کے قصے ہیں۔ اور ہم بھی قرآن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال اس امت میں جو اہم قصے ہوئے اسے دہراتے ہیں۔ اس دہرانے سے فائدہ کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ہاں ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ سے کہہ دو جو دل و عقل رکھتے ہیں، جو ایمان شعور رکھتے ہیں، جو حقیقت میں عبرت کے کان سے سنتے ہیں وہ اس سے درس حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، اور جو عادت کے کان سے سنتے ہیں تو وہ اس کان سے سنتے ہیں وہ ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ جو بات عادت کے کان سے سنی جا رہے اس پر عمل نہیں ہوتا، بولو ہوتا نہیں۔ لوگ دھیان نہیں دیتے جو عادت سے سنا جائے۔ اگر آپ کی کسی گلی میں گزر جاؤں اور کوئی اپنے دروازے پر بیٹھ کر گالیاں بکتا ہو اور میں توجہ دینے کی کوشش کروں تو ہمارے مولانا جاوید صاحب کہیں گے چھوڑو، آپ تو پہلی مرتبہ نکلے ہو، میں روز نہیں پتا اس کو تو عادت پڑی ہے۔ پتہ یہ چلا جس کو عادت پڑی ہو لوگ دھیان دیتے۔ معاف کرنا، ہم نے بھی جمعے کے خطبے اور تقریریں زیادہ تر عادت کے کام سے سنی ہیں۔ اگر عبرت کے کام سے سنی ہوتی تو قرآن کی ایک آیت حضرت عمر کی زندگی کو بدل دے، ہماری کی زندگی کو بدل کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم عبرت کے کام سے سنیں۔ صحابہ کرام، شہداء کرام، شہداء کربلا ان سب کے واقعات ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمیں کیا عبرت ملی؟ دمشق سے اس جو ہے تخت پر بیٹھ کر یزید جو بیت کا مطالبہ کر رہا تھا اس کے اندر کیا تھا؟ حسین جو کربلا کے میدان میں آئے اور آپ نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، آپ کے اندر کیا تھا؟ طبیعت کہاں تھی؟ شریعت کہاں تھی؟ بولو یہ سب اسی سے سبق لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 10 دن تک آپ کا ذہن حاضر رہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ دمشق کی سرزمین تک یزید کیسے پہنچا، وہاں اسلام کیسے پہنچا۔ بڑا نواز سے پہلے تو نہیں آپ انشاءاللہ یہ سیریا میں اسلام کیسے پہنچا، کب پہنچا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا تھی اور یہ تمنا کب پوری ہوئی۔ اگر یہ آپ کو سننا ہے تو روزانہ ٹائم سے آپ کو آنا ہوگا انشاءاللہ۔ آئیں گے آج؟ حقیقت میں تو آپ کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں سفر سے آیا نا، ٹھیک ہے، مگر آج ہی سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، بار بار مولانا جاوید صاحب سے کہہ رہا ہوں چلیں گے نیچے، کا کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں بھی 9:30 بجے آیا، مگر سب سے میں بار بار کہہ رہا ہوں چلیں گے نیچے، چلیں گے نیچے، مگر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو اب انشاءاللہ
آئندہ سے ایسا ہو، حالانکہ آج تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر آئندہ سے ایسا ہو کہ ہم ٹائم سے حاضر ہو جائیں. اگر آپ 10 بجے آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کہنے سننے میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، ٹائم کی پابندی کریں گے. حالانکہ پھر بھی میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولوں گا، میں تو ٹائم کی پابندی ختم کرنے میں بھی انشاءاللہ کروں گا. ہمارے عبدالرحمان بھائی جانتے ہیں، پوربندر میں کئی لوگ میرے پاس اسٹیج پہ آ گئے، تھوڑا سا بڑھائے اور تھوڑا سا بڑھائے، اور بھائی ضرور ہے نا، تھوڑے میں تو عمل کی بھی نہیں تھا، ہے نا. تو اگر ٹائم کی پابندی کے ساتھ آپ آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تمنا تھی. مجھے آپ کو یہ موقع دن میں سنانا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ آپ کچھ نہ کچھ امام حسین کے تعلق سے بھی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. مگر سیریل آپ کو سننا ہے ملک شام کی جنگوں کو، سنیں گے انشاءاللہ. یہی موضوع رکھا جائے تو کچھ تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ، سنیں گے نا انشاءاللہ. لطف آئے گا. اس میں سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے کہ عقیدے کی حفاظت ہوگی، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، پھر اس عقیدے پر ان کا بھروسہ کیسا تھا، ان کی استقامت کیسی تھی، ان کا عمل کیسا تھا، اور ہر موڑ پر وہ علاج کہاں سے کراتے تھے. وہ بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے، ان کے سامنے بھی خوف رہتا تھا، گھبراہٹ رہتی تھی، تو وہ علاج کہاں سے کراتے تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے اسباب ہمیں ان قصوں میں ملیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام 10 کی ٹولیوں پر خندق کھود رہے تھے. مدینہ شریف میں ان کفار اور مشرکین نے چڑھائی کی تھی، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کی کھدائی ہونے لگی. حضرت سلمان فارسی اور دوسرے 9 صحابہ ایک چٹان پر معمور کیے گئے تھے. وہ جہاں کھدائی کر رہے تھے وہاں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی جو کسی سے بھی ٹوٹ نہیں رہی تھی. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. حضور تشریف لائے تنہے تنہا، اور ایک صحابی کے ہاتھ میں سے کدال لی تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے 10 سے مل کر کے کوشش کی ہے نہیں ٹوٹی ہے، تو آپ اکیلے تھے. پہلا سبق تو یہی ملا کہ صحابہ حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم 10 مل کر کے کوشش کر چکے ہیں، کچھ اور کو بلانے نہیں. حضور نے تنہا قرآن لی اور بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے ایک قرآن ماری، جس طرح حصہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے نور نکلا تو حضور نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر. ہوگی تو ماں کی ہر شام اللہ اکبر، اللہ نے مجھے ملک کے شام کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. پھر آپ نے قرآن لگائی اور پھر جو ہے نور نکلا، حضور نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. اور یہ تو مقام یمن، اللہ نے مجھے یمن کی کنجیاں عطا فرما دی ہے. اور پھر تیسری مرتبہ یہ 2 مرتبہ 33 تکان ٹوٹ گئی اور آخری حضور نے قرآن لگائی تو تکان مکمل طور سے لے ہو گئی. حضور نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. اور یہ تو مقام کی حق ہے، اللہ نے مجھے ایران کی بھی کنجیاں عطا فرما دی ہے. اور جو مجھے کنجیاں ملی ہیں آقا فرماتے ہیں کہ میری امتی وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. دوسری حدیث پیش کروں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے دل میں یہ نقش کر دیا کہ کبھی نہ کبھی یہ فتح ہوں گے. بلا بات سے کہہ دو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس وقت 2 گروپ تھے. ایک تو وہ جنہوں نے یقین کر لیا کہ ہاں یہ فتح ہوں گے، اور ایک وہ جن کے تعلق سے وہی سورہ احزاب میں جس میں پوری سورہ میں اس جنگ خندق کا تذکرہ ہے 21 میں 22 میں بارے میں، اس میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جنہوں نے حضور سے یہ سنا کہ یمن کی کنجیاں دی گئی ہے، شام کی کنجیاں دی گئی ہے، ایران کی کنجیاں دی گئی ہے، تو وہ سارے منافقین جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مگر دل میں ضرورت تھی. کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ خالی مولانا جاوید کی بات نہیں ہے. حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پھر بھی آ کر کے صحابہ سے کہتے ہیں
افلا تعجبون بے محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تم تعجب نہیں کرتے ہو کہ یمنیکم ویعیدکم الباطل ویخبرکم انہ یغفر من یثرب قبور المدینہ ومدائن تلوا وانہا تفتح لکم وانتم انہا تعذرون الخندق من الفرق وان لا تستغیثوا. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعجب نہیں کرتے ہو کہ بڑی بڑی تمنائیں کرتے ہیں، تمہیں جھوٹے وعدے دیتے ہیں، تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ مدینہ سے وہ ملک شام کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایران کو دیکھ رہے ہیں، سیریا کو دیکھ رہے ہیں، یمن کو دیکھ رہے ہیں، اور تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ تم فتح کرو گے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم مدینہ شریف میں بند ہو، مدینے میں بند ہو، خندق کی کھدائی کر رہے ہو، استنجا کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ تستطيعون تبلیغ، تم استنجا کے لیے باہر تو جا نہیں سکتے، اور یہ بڑے بڑے وعدے سن کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ تم فتح کرو گے. یہ منافقین کہتے تھے، کسی اور نے ان کا رد نہیں کیا، اللہ نے رد فرمایا. کسی اور نے رد نہیں کیا. آج ہم پر فرض ہے کہ ہم رد کر رہے ہیں. اور قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ نے رد فرمایا. تو غریب یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. محبوب یاد کرو جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں جھوٹا وعدہ دیا ہے، دھوکے کا وعدہ دیا ہے. وعدہ رسول اللہ دے رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ رسول نے وعدہ دیا ہے. بولو وعدہ کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول دے رہے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ دیا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے ان کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتنا پکا یقین تھا کہ حضور کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر، بولا نواز سے کہہ دو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے تو جھوٹے نبیوں کے اس میں مشغول ہو گئے، منکرین زکات کے ساتھ جہاد میں مشغول ہو گئے. ان سب سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن صحابہ کی میٹنگ بلا لی اور کہا اے صحابہ تم کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی یہ چاہ رہے تھے، آقا چاہ رہے تھے کہ ملک شام میں بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہو. حضور نے ایک جماعت بھیجی بھی تھی جو تبوک کے میدان میں آپ بھی تشریف لے گئے تھے، مگر وہاں لڑائی نہیں ہوئی، معاملہ ختم ہوا. مگر اس کے بعد حضور کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ دنوں پہلے بھی حضور نے حضرت اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں ایک پورا لشکر تیار کیا تھا. مگر پھر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. اب حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ ملک شام میں، سیریا میں ایک اسلامی لشکر بھیجوں، وہاں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہو. سارے صحابہ نے یہ زبان کہا امیر المومنین ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا کیا جائے؟ کہا آپ یمن اور ارد گرد جتنے مسلمان ہیں سب کو خط لکھو، اپنے ارادے سے آپ خبردار کرو. حضرت انس بن مالک کے ہاتھ سے خط لکھا اور سارے لوگ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ آنے لگے. حضرت صدیق اکبر نے اس تقریر میں کہا کہ تم نے سنا تھا کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ذریت ریل ارض، کہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا. فرائض و مشارق الارض و مغاربہا، تو میں نے پورب سے لے کے پچھم تک زمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور آقا فرماتے ہیں کہ جتنی زمین میرے لیے لپیٹ دی گئی ہے وہاں تک میری امت کی بادشاہت ہو جائے، ان کی سلطنت وہاں تک ہوگی. بڑا نواز سے ایران، عراق، سیریا یہ سب فتح ان کی حکومت میں ہوا، ان کی خلافت کے زمانے میں صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم.
حضور اس فتح کو کس کی فتح فرما رہے ہیں؟ اپنی. ایک نقطہ دے رہا ہوں، کس کی فتح فرما رہے ہیں؟ اپنی. اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت برحق نہ ہوگی تو حضور اپنے مخالفین کی فتح کو اپنے فتح نہ فرما دے، بلکہ جو ہے حضور کوئی اپنی مخالف کی فتح کو اپنی فتح کہتا ہے؟ نہیں نا. حضور نے جب ان فتح کو اپنی فتح فرمایا اور یہ تمام ملک بعد میں فتح ہوئی حضرت صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کی خلافت میں، تو پتہ یہ چلا کہ ان کی خلافت حقیقت میں خلافت راشدہ اور خلافت حقہ ہے. یہ چھینی ہوئی خلافت نہیں ہے، یہ حضور کی ادا کرتا ہے. اور یمن سے دوسری جگہوں کے قافلے شروع ہو گئے. حضرت انس بن مالک سب کے پاس خط لے کر کے پہنچے. سب سے پہلے یمن سے جو قافلہ آیا، حضرت صدیق اکبر کو خبر ہوئی کہ قافلے آنے لگے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان تمام کے ساتھ مدینہ شریف کے باہر ہی ان کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے. اور ہر قبیلے کے آنے کا منظر بڑا ہی سہانا تھا. سب سے پہلے یمن کے قبیلے عمیر کے لوگ آئے اور ان کے جسم پر لوہے کا لباس، جنہیں سر پر پھول اور ہاتھ میں تلوار، اور اپنے اپنے انداز سے عشق و محبت کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. جب ان کے آنے کا منظر دیکھا اور سب سے پہلے ان کے سردار کلاب الحمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کیا اور اپنی جو ہے پہچان کرائی، اشعار سنائے کہ میں قبیلے حمیر کا سردار ہوں. تو حضرت صدیق اکبر حضرت مولا کائنات کی طرف مخاطب ہوئے، کہا اے علی، کیا آقا کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اذا اقبل الحمیر ومعها نساؤها ويحملن اولادهن فبشروا بنصر الله للمسلمين على اهل الشرك اجمعين. ان کے جواب انسان ایمان دار ہو جائے. ابو حضرت لوگ کہتے ہیں علی، کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ جب قبیلے حمیر کے لوگ آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے ہوں اور ان کی عورتیں ان کے بچوں کو اٹھائے ہوئے ہوں، تو پھر جب یہ سب سے پہلے آئیں تو مسلمانوں کو تمام مصیبتوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد کی بشارت حاصل ہو جائے. آواز سے کہہ دو، حضور کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے یہی قبیلہ آ رہا. تو حضرت علی کہتے ہیں وہ بتا رہے امیر المومنین آپ صحیح فرما رہے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہے ویسے میں نے بھی سنا. پتہ یہ چلا آپ آئندہ سنیں گے کہ حضور نے پورا نقشہ ملک یہ پورا سیریا کس طریقے سے پتا ہو صحابہ کہاں سے کہاں جائے، کہاں سے کہاں جائے، حضرت علی کو پورا نقشہ سمجھایا. حضور کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اور جو پوشیدہ مانے وہ مومن نہیں ہے. جو پوشیدہ مانے وہ مومن نہیں ہے. کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، یہ صرف اللہ ہی کو علم ہے. ہم بھی کہتے ہیں بے شک اللہ ہی کو علم ہے، مگر حضرت مولانا احمد جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے استاد، اپنی تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں کہ آخر میں ہے ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو علم بھی ہے اور اللہ خبر دینے والا بھی ہے. تو اللہ نے یہ پانچوں علم کی خبر اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. بڑی یعنی حدیث سناتا ہوں. حضرت ام فضل بنت حارث حضور کی چچی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کی اہلیاں ایک مرتبہ گھبراتے ہوئے حضور کے پاس آئی اور آ کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ رأیت حلما منکرا لیلا، آقا گزشتہ رات میں بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا ما ہوا؟
چچی کو صاحب، عورت کی مدد شدید کہتی ہیں بات ہے، بہت خطرناک ہے۔ حضور فرماتے ہیں مان ہوا، چچی بتاؤ تو صحیح کون سا ہے؟ تو کہتی ہیں رأيت كأنك قطعا من جسدك قطعت ووضعت في حجري، آقا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں ڈالا گیا، آپ کے جسم کا حصہ کاٹا گیا اور میری گود میں ڈالا گیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا یا ام فضل رأیت خیرا، آپ نے اچھا کام دیکھا ہے۔ بولے آواز سے تلید فاطمہ انشاءاللہ غلام یکون فی حجرک، چچی کی تعبیر یہ ہے کہ جو ہے حضرت فاطمہ حمل سے ہے، ان کے یہاں انشاءاللہ لڑکا ہوگا جو سب سے پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ ساتھ میں آگے کہ فولد فاطمہ الحسین کفان فی حجری، وہ کہتی ہے حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی جو سب سے پہلے میری گود میں کی ہے۔ تو بولو حضور نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ لڑکا ہے، فاطمہ لڑکا جنے گی، تبھی تو آنا حضرت نے فرمایا سلیعت پر ہے تیری گزر، دل بن کر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ میں آیا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دن ان صحابہ نے کہلوایا کہ آپ کے حکم سے ہر جگہ سے قبیلے آ چکے ہیں، اس لیے اب آپ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ہمیں حکم فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے باہر جہاں یہ قافلے خیمے ڈال کر کے ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو سارے صحابہ تابعین سب نے حضرت ابو بکر صدیق کا نعروں کے استقبال کیا۔ آپ کی اس مسجد میں تو نعرہ لگانا منع ہے، منع ہے، تو پھر لگا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ جی میں نے کہا کہ اس صورت میں کوئی مہمان ہوں ایسے شروعات کرانا آپ کو بتا دیجیے ہے نا۔ جی بے پالی ہوتا ہے، چاہے بھلے مولانا ہو جائے، ویسے تو آپ سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اگر آپ نے کل سے شروعات نہیں کی، اس کو نہیں مانا تو میں سمجھوں گا کہ میں بیپاریوں میں نہیں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہتر اب یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب صحابہ کا تابعین کا یہ جوش دیکھا تو ہاتھ اٹھا دی، دعا کی یہ مولا انہیں سب عطا فرما، ان کی مدد فرما، اللہ ان کو دشمنوں کے حوالے نہ کرنا بلکہ دشمنوں پر ہمیشہ انہیں خطا اور غلبہ عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے لشکر کی ترتیب کی، تو سیریا لشکر بھیجنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان، اس یزید کے چچا صحابی ہیں، ان کی سپہ سالاری میں اسلام کا سب سے پہلا لشکر ان کی سرداری اور سپہ سالاری میں سیریا پہنچا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں۔ تو یزید بن ابی سفیان کی حکومت کیسے ہوئی ہے، کیا ہوا، انشاءاللہ یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، آپ انتہا انشاءاللہ سماعت کر لیں گے۔ 1000 کا لشکر کیا اور 1000 کا لشکر حضرت ربیعہ بن عامر کی سپہ سالاری میں دیا، اور ان دونوں کو حکم دیا کہ تمہیں سیریا میں جانا ہے اور تمہارے پیچھے میں مسلسل اسلامی لشکر مدد کے طور پر بھیجتا ہوں گا۔ جب یہ حالات تیار ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے باہر جہاں حضور قافلے کو یا کسی بھی اسلامی لشکر کو بھیجتے تھے تو سنیت الوضع کے مقام پر چھوڑنے جاتے تھے، صدیق اکبر بھی ان کی سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پورے اسلامی لشکر کو چھوڑنے کے لیے صدیق اکبر چل رہے ہیں، مگر نقشہ یہ ہے کہ حضرت یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر گھوڑے پر سوار ہیں اور امیر المومنین صدیق اکبر پیدل چل رہے ہیں۔ تو دونوں آپ کرتے ہیں امیر المومنین ہمیں خدا کی طرف سے شرم آ رہی ہے،
ہم ڈر رہے ہیں یا تو آپ سواری پر سوار ہو جائیے یا ہمیں اترنے دیجیے تاکہ ہم بھی پیدل چلیں. حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنو. بلند آواز سے کہہ دو. ہاں دیکھو کس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت مصطفیٰ پر کاربن ہے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نہ تمہیں سواری سے اترنے دوں گا اور نہ میں خود سواری پر سوار ہوں گا بلکہ میں پیدل چلوں گا تاکہ مجھے بھی جہاد کا ثواب برابر ملے. مجھے چلنے میں جو زیادہ ثواب ہے وہ مجھے ملے. ایک غزوے کے موقع پر حضرت علی اور حضور کے ساتھ ایک اور صحابی تھے. یہ تینوں باری باری حضور کے ساتھ خاص کر میرے خیال سے فتح مکہ کے موقع پر باری باری یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ سوار ہو تھوڑی دیر کے بعد یہ سوار ہو. اور جب حضور کی باری آئی پیدل چلنے کی تو دونوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سواری پر سوار ہوں ہم سوار ہوں آپ پیدل چلیں. تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں ثواب کی ضرورت ہے تو کیا مجھے نہیں ہے. ہم یہ سب بھول رہے ہیں. کیا تمہیں ضرورت ہے تو مجھے نہیں ہے. حالانکہ نبی تو وہ ہیں کہ ان کے قصے میں تو بیچوں میں گناہ معاف ہوئے ہیں مگر امت کی تعلیم کے لیے. اس کے لیے امت کی تعلیم کے لیے اللہ اکبر حضور چلے اور جن کی باری تھی ان کو بٹھایا. اسی سنت کو صدیق اکبر کا ادا کرنا ہے. پھر جب سنت الوداع کے مقام پر پہنچے تو ان دونوں صحابی نے کہا کہ امیر المومنین ہم کو کچھ وصیت فرمائیں ہم کو آپ کچھ نصیحت فرمائیں. آپ نے اسلامی تاریخ میں ایک ایسا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ایسی ایسی نصیحتیں فرمائی جو انشاءاللہ جمعہ کو آپ سنیں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے اب یہاں پر میں ختم کرتا ہوں. آپ کو آنا ہے آئیں گے ٹائم سے جی. آخر میں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جو آپ پہلے ہی آئیں گے. آئندہ کل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سنیت کی جان بلند آواز سے کہہ دو بلکہ آج سنیت کی پہچان تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان. آج کسی عاشق نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آج گجرات میں دو چاند نظر آ رہے ہیں ایک آسمان میں اور ایک زمین میں. بلند آواز سے لہٰذا کل ہماری گفتگو ہوئی آدمی پائے تھے تو میں نے کہا کہ کل حضرت ہی کی حاضری میں پروگرام ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی چند گفتگو ہوگی انشاءاللہ موقع ملا تو. مگر آئندہ کل انشاءاللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں مسجد دینی ہے اور کل کے دن یہاں تقریر نہیں ہوگی مگر جو لوگ وہاں نہ جا سکے تو یہاں 10 سے 11 ایک گھنٹے ناشتانے کی محفل ہوگی تو یہاں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. اور تقریر کی شروعات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پرسوں سے انشاءاللہ 10 بجے آپ آ جائیں گے. آئیں گے تو پھر ٹائم کی پابندی کروں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے آج تو میں 1 گھنٹے سے پہلے ہی ختم کرنا ہوں ہے نا عادل بھائی اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اگر آپ 10 بجے آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے 1 گھنٹے تک آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.